خرم صاحب، یہ ابراہم ایکارڈ کا بڑا ذکر ہو رہا ہے جب سے ٹرمپ نے سیز فائر انیبل کروایا، اور ایک عام رائے یہ پائی جاتی ہے کہ پاکستان کے اوپر بھی اس سلسلے میں دباؤ ہوگا۔ پاکستان کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کیا، اور کیا یہ بات درست ہے کہ اگر سعودی عرب سمیت بڑے جو اسلامی ممالک ہیں وہ اس ایکارڈ کا حصہ بنتے ہیں تو پاکستان بھی اس ایکارڈ کو تسلیم کر لے گا؟ نہیں، پاکستان کی اسٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے کہ جب تک فلسطین کے معاملے کا دو ریاستی حل، ٹو اسٹیٹ سولوشن، وہ کسی طرح فارملائز نہیں ہوتا، پاکستان اس بارے میں نہیں سوچے گا۔ ایک دفعہ اگر صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اگر فلسطین کی ریاست، باقاعدہ ریاست قائم کرنے میں مددگار ہوتے ہیں اور وہ قائم ہوتی ہے، پھر پاکستان اس بارے میں سوچ سکتا ہے۔ پاکستان کے اوپر اس سلسلے میں ٹرمپ سرکار کی جانب سے کوئی دباؤ بھی ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے اس معاملے کے اوپر؟ جی نہیں، کوئی دباؤ نہیں ہے۔ پاکستان نے مارکہ حق میں اپنے سے کم از کم 7 سے 10 گنا بڑے دشمن کو شکست دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان کی جو عسکری قوت ہے وہ قائم ہے، اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ جو عسکری قوت تھی یہ امریکہ کے مرہون منت نہیں تھی، تو لہذا امریکہ کا دباؤ اپنی جگہ پر شاید کچھ مالی معاملات میں IMF کے معاملے میں موجود ہے، لیکن ایسے معاملات میں اب امریکہ کا دباؤ پاکستان پر نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ یہ جو بھارتی ڈیپٹی چیف نے بھی بات کی، اس سے پہلے ان کے CDS نے بھی بات کی، آج ہمارے فیلڈ مارشل بھی بات کر رہے تھے، اس سلسلے میں جو انڈیا اینگل دے رہا ہے کہ وہ جو چین آ گیا، چین سے 80% سے زائد جو ان کی یعنی منوشن ہے یا دفاعی ضروریات ہیں وہ چین نے پوری کی، ایسے لگ رہا جیسے بھارت یہ کہہ رہا ہو کہ ہم نے تو ان سے نمٹ لیا تھا، بس وہ چین آ گیا۔ یہ کیا پوزیشن ہے، اور اس پہ پاکستان کا اسٹیٹڈ اوپینین کیا ہے؟ یہ انڈیا اس سے کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے؟ جی، انڈیا اس سے شیر آیا کی کہانی جو ہے وہ اپنے مغربی جو اس کے اسپانسرز ہیں، خاص طور پہ امریکہ، ان سے مزید امداد لینے کے لیے یہ سب شور ڈالا جا رہا ہے۔ حالانکہ امریکہ کو یہ سب یہ 80% کا جو نمبر ہے یہ پبلش نمبر ہے، اور جب ہم واشنگٹن میں تھے تو ہم سے بار بار یہ پوچھا بھی گیا کہ آپ چائنا سے کیا مدد لے رہے ہیں، تو ہم نے کہا جی چائنا نے وہ خلا پر کیا ہے جو امریکہ نے چھوڑا تھا آج سے کوئی 11 سال پہلے، اور جب سے امریکہ نے ہماری جو ہے ہر قسم کی امداد جو تھی وہ بند کر دی تھی 2014 میں، پھر پاکستان نے انتظار تو نہیں کرنا تھا کہ کوئی اس پر چڑھ دوڑے گا تو ہم اپنی دفاع کو مضبوط کریں گے، تو تب سے ہی آپ کو تبھی CPEC ہوا 2015 میں، اس پر دستخط ہوئے، تبھی یہ ساری جو کوآپریشن ہے اس کا آغاز ہوا، اور اس کا جو مین آغاز اگر ہم ایئر فورس کے والے سے دیکھیں تو وہ تو اس سے بھی جو ہے تقریباً 15-20 سال پہلے میاں نواز شریف نے جو JF-17 تھنڈر کا پروگرام شروع کیا تھا، وہ تب سے پاکستان جو ہے اپنی دفاعی کارکردگی، کیونکہ امریکہ کے اوپر ریلائی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے تو آپ کو ناظرین کو یاد کرا دوں کہ پاکستان نے جو F-16 خرید لیے تھے جن کی پیمنٹ بھی ہو چکی تھی، وہ امریکہ نے ہمیں دینے سے انکار کر دیا تھا، وہ کسی امریکی ریاست کے ایئر بیس پر کھڑے رہے، اور پھر بعد میں انہوں نے ہمیں کمپنسیٹ کیا، اور بہت میں خود اس کا شاہد ہوں کہ کس طرح جو ہے پاکستان کی جو مختلف پروپوزلز تھیں F-16 کو اپ گریڈ کرنے کی یا ایون اس کے اسپیئر پارٹس دینے کی، ان کو کبھی امریکہ نے ہماری مدد نہیں کی اس معاملے میں، لہٰذا ہندوستان کا بار بار چائنا کا جو وہ کہتے ہیں نا ڈراوا دینا ہے، یا وہ ہماری مائیں کہا کرتی تھی کہ جی جن آ جائے گا بچوں کو ڈرانے کے لیے، وہ امریکہ کو ڈرا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جن تو آ گیا، تو ہماری امداد کریں، ہمیں مزید ہتھیار دیں۔ بالکل واضح ہے کہ پاکستان اور چین کا اب ایک اسٹریٹجک کوآپریشن ہے، اس میں اب بہت سال ہو گئے، اور اس میں پاکستان الحمدللہ اصل جس کی وجہ سے سب کی جو ہیں وہ سب لوگ ایک سراسیمگی کا شکار ہے مغرب میں، کہ یہ پہلی دفعہ واضح ہوا ہے کہ چینی ہتھیار اور پورا جو ان کا سسٹم ہے بیٹل فیلڈ انٹیگریشن کا، وہ مغرب کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اصل ایشو وہاں ہے، اصل یہ بڑی وہ ہندوستان بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی، مغربی دارالخلافوں میں ہے۔ بالکل، یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی۔ اچھا، جانے سے پہلے خرم صاحب، یہ میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ ملک ریاض صاحب کی واپسی ہو رہی ہے، سر بات بن گئی ہے ان کے ساتھ؟ وعدہ معاف گواہ بنیں گے یا سکے چھوٹ جائیں گے؟
نہیں میں تو ایسے معاملات سے اچھا دور رہتے ہیں. قصدن دور ہوں. اچھا اس کے لیے بھی آپ کو کسی حکومتی وزیر یا ان سے جو ہے وہ ایکسپلینیشن لینی ہوگی. مجھے اس معاملے میں کچھ انفارمیشن نہیں. آپ کا تعلق ہی نہیں ہے, دلچسپی نہیں ہے ایسے معاملات سے, حالانکہ یہ تو بڑا ملکی وسیع تر مفاد کا معاملہ ہے خرم صاحب. ملک کا وسیع تر مفاد یہ ہے کہ ہم اس پر سنجیدگی سے غور کریں ٹھیک. کہ جو ابھی مارکہ حق ہوا ہے اس میں ہمارے دفاع میں کون سی کوئی ایسی کمی ہے یا ایسا کوئی خلا تھا جسے ابھی ہمیں پور کرنا ہے. بالکل ٹھیک. ملکی مفاد یہ ہے کہ ہم فوری طور پہ بلوچستان اور کے پی میں جو دہشت گردی ہے اس کا کلا کما کریں, اس پہ بیک وقت عسکری اور سیاسی پیش رفت کریں, تاکہ ملک جب اندرونی طور پر مضبوط ہوگا تو آپ نے دیکھا کہ اب اللہ تعالیٰ نے کس طرح جو ہے پاکستان کے لیے مارکہ حق کے بعد دروازے کھولے, اور ہندوستان کو صرف برکس میں پسپائی نہیں ہوئی, ہندوستان کو آئی ایم ایف میں پسپائی ہوئی ہے, ہندوستان کو ورلڈ بینک میں پسپائی ہوئی ہے, ایشین ڈیولپمنٹ ہندوستان بینک کو میں, الحمدللہ کوارڈ فاٹف میں. میں جی پسپائی ہوئی ہے. جی تو ہاں تو ہر بین الاقوامی فورم پر ہندوستان کو پسپائی ہو رہی ہے. تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا مثبت بالکل. تصویراتی لمحہ ہے جس کا ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. محرم کے بعد اب پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے, تیاریاں ہو رہی ہیں. میری خبر یہ ہے کہ لسٹیں بن رہی ہیں وہاں پہ کارکنان کی, اور ایک بڑے پیمانے پہ موومنٹ جو ہے ملک گیر وہ اس کا اعلان ہونے جا رہا ہے چند روز میں. گورنمنٹ کیسے ڈیل کرے گی سر اس تحریک کو؟ اس سے پہلے جب بھی وہ آئے انہیں بھگایا گیا, گولیاں ماری گئیں, یا احتجاج نہیں کرنے دیا گیا, بیریئرز لگائے گئے, کارکنان پکڑے گئے, علی امین گنڈا پور صاحب کو جانے دیا گیا کے پی میں واپس. جی تحریک انصاف کا جو اس وقت تک کا ریکارڈ ہے وہ پرتشدد احتجاج کا ہے. تو اگر تو وہ ڈیمونسٹریٹ کریں, اور ان کو مثلا اسلام آباد میں پہلے بھی وہ سنجانی میں جلسہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں, پرامن طریقے سے رہیں اور بات بھی پرامن کریں. دیکھیے صرف جو سیاسی لیڈروں کا جو ریٹرک ہے وہ بھی ان کے کارکنوں کو انفلیم کرتا ہے. جس طرح خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے ایک دفعہ کہا کہ وہ جتھا لے کر جائیں گے اڈیالہ جیل اور لیڈر کو رہا کرائیں گے, یا جتھا لے کر جو ہے وہ لاہور جائیں گے, اور ان کی جو کاؤنٹر پارٹ ہیں خاتون وہاں لاہور پر حملہ آور ہوں گے. تو اگر تو ان کا ریٹرک اور ان کی جو ہے وہ ضرور حکومت پر تنقید کریں, اپنے مطالبات رکھیں, لیکن اگر وہ ایک ریکارڈ قائم کرتے ہیں کہ وہ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں اور تو ضرور وہ احتجاج کریں. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں, اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.